اب بہت ساری جگہوں پہ سننے اور دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد مناتے ہوئے کیک کاٹتے ہیں، اور یہ ایک رسم بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے۔ بعض شہروں کے اندر تو کئی منوں پر مشتمل ایک شہر کے اندر تو 63 من کا کیک کاٹا گیا، جس میں 15,000 انڈے استعمال ہوئے، کئی 100 لیٹر اس کے اندر دودھ کا استعمال ہوا۔ واللہ عالم اس کے پیچھے ان کی کیا اغراض ہوتی ہیں۔ بہرحال اسلام اس طرح کے کیک کاٹنے کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ ایسا عمل نہ تو کسی قرآن کی آیت سے ثابت ہے، نہ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے، نہ ہی حضرات صحابہ کرام سے، نہ ہی مقتدر اور سنجیدہ علماء اور پڑھے لکھے لوگوں سے یہ طریقہ ثابت ہے۔ بڑے علماء حضرات کسی بھی مرتبہ فکر سے اس کی نفی کرتے ہیں، اس سے منع فرماتے ہیں۔ لہذا اس طرح کی رسم سے، جشن عید میلاد النبی کے عنوان پر کیک کاٹنے والی رسم سے صدق کے دل سے توبہ کی جائے۔ یہ کہاں کا اسلام ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گنبد خضرا کی تصویریں بنا کر، خانہ کعبہ کی تصویر بنا کر کیک کے اوپر تصویر بنانا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مبارک کی تصویر بنانا، اور پھر چھری کے ساتھ اس کے ٹکڑے کرنا، پھر ٹکڑے کر کے لوگوں کو کھلا دینا، پھر العیاذ باللہ اس سے بڑا المیہ یہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم محمد، آپ کے نام کا کیک بنا کر، آپ کا نام لکھ کر پھر حضور کے نام کو چھری سے کاٹا جاتا ہے، پھر وہ کیک لوگوں میں تقسیم کر کے حضور کے نام کو کھا لیا جاتا ہے۔ یہ کہاں کا اس کے رسول ہے؟ سراسر بے ادبی ہے۔ تو جو لوگ اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، یا جتنے آپ لوگ یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں، تو کم از کم ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کریں جو اپنے لاکھوں روپے کا سرمایہ اس طرح کے ہر سال کیک بنانے کے اوپر لگا دیتے ہیں، ادھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت غربت، مہنگائی کی وجہ سے خودکشیاں کر رہی ہے۔ تو اس طرح کی خرافات، بدعات اور رسومات سے اس مہینے میں ہم نے مکمل پرہیز کرنا ہے، اور اپنی زندگی کو عین سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ ایک مہینہ اگر ہم سنت کے مطابق گزاریں گے، اللہ تعالیٰ باقی 11 مہینے بھی انشاءاللہ ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے دے گی۔